نماز ظہر کے بعد جو قرآن کی سردار آیت صرف 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کے لیے نماز ظہر کے بعد ایک ایسی سردار آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو نماز ظہر کے بعد اگر صرف 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے، لوگوں کو بادشاہت مل جاتی ہے، ان کو حکومتیں مل جاتی ہیں۔ جو لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں وہ بھی اچانک ان کا مقدر ایسے بدلتا ہے، ایسے قسمت کھلتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ عمل نماز ظہر کے بعد کرنے کا عمل ہے۔ اس میں 3 کام آپ کو بتائیں گے جو آپ نے وہیں بیٹھے بٹھائے کر لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ 3 کام کریں گے، وہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا مقدر سنورتا چلا جائے گا۔ ہر رشتہ دار آپ پر رشک کرے گا، ہر دوست آپ پر فخر کرے گا، جو لوگ مخالف ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا اس کامیابی کا راز کیا ہے۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن پاک کی سردار آیت ہے جو بندے کو سردار بنا دیتی ہے، اس کو مالدار بنا دیتی ہے۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جن کے پاس کرنے کو کوئی کاروبار نہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، جو بے گھر ہیں، بے اولاد ہیں، جو مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ صرف ایک دن نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس کو جس ترتیب جس تعداد میں بتائیں، آپ نے ایک ایک بات کو سننا اور سمجھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں کرنا ہے۔ جو لوگ بات کو سمجھ کر عمل کو سمجھ کر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی میں رہتے ہیں، اور جو لوگ سن سمجھ کر عمل کو کرتے ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسے چھوٹے راز پوشیدہ ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر اعمال کر لیے جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس سردار آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، کہ اس کے ذریعے صبر اور نماز کے ذریعے یہ نماز تو ویسے ہی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی۔ تو نماز ظہر کی ادائیگی کریں، خواتین گھر میں اس نماز کی ادائیگی کریں اور مرد حضرات مسجد میں، یہ جہاں بھی جس بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں نماز ظہر کی 12 رکعتیں ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہیں اور اس عمل کو کر کے اٹھیں، اٹھتے ہی قسمت سنور جائے گی، تقدیر بدل جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ 5 نمازوں کی اہمیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے درمیان والے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہمیشہ میں آپ کو یہی بات کہتی ہوں کہ جب کوئی عمل کیا جائے تو ہمیشہ نماز کے بعد کیا جائے، اور نماز کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے اندر تاثیر اور طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو اس سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ سخت گرمی جہنم کے جوش سے دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی، میرے بعض جزا بعض کھا لیتے ہیں۔ اس سے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ تو اس طرح دوستو حضرت صوبان بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ نماز ظہر پڑھتے ہیں تو اس وقت جب تھوڑا سا سایہ ڈھل جاتا ہے اور پھر آسمان کی طرف ایک دروازہ کھلتا ہے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ پہلے نبی جو تھے وہ بھی ادا کرتے رہے ان نمازوں کے اوقات میں۔ ناظرین، یہ وہ مبارک نماز ہے۔ اس نماز کے بعد آپ نے اگر اس عمل کو، اس سردار آیت کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بڑی اہم بتانے لگی ہوں، اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض وقت پر بھی فضیلت ہے۔ بعض گھڑیوں کے اوپر فضیلت ہے، جیسے فجر کے بعد کا وقت اس کو فضیلت ہے، عصر کے بعد کا ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کو بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کرام ان کو پابندی کے ساتھ اس وقت میں اپنی عبادت کرتے تھے، وہ نوافل پڑھتے تھے۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نوافل پڑھنا امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں مانگی ہوئی دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دن میں نمازیں ہوتی ہیں، آپ کی 5 انگلیاں ہیں، اسی نسبت سے یہ 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ یہ 5 انگلیوں کے ذریعے اگر آپ کی 500 حاجتیں بھی ہوں تو فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی ایک حاجت تو یہ ہے کہ مالدار آپ بن جائیں، دوسری حاجت اگر کسی کی ہے بے اولاد ہیں تو اللہ اولاد کے انتظام، یعنی کہ اولاد کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ اچھے اسباب سے مراد جو اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اسے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح اس سے تمام بیماریوں کا بھی حل موجود ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اس عمل کو سمجھنے کی ترتیب جو ہے اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو دوسرے اعمال خیر، یعنی کہ خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر وہ پہلے ہی نماز کے امتحان میں ہی فیل ہو گیا تو پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو، یہ نماز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کے بعد آپ جب اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا فوری خاتمہ ہوگا۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 5 مرتبہ۔ یہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو آپ کو صحیح درود پاک یاد ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کے 50 درجات بلند ہو گئے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2-3 چھوٹے اعمال کرنے ہوں گے۔ ان میں درود پاک کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورت اور پھر قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنی ہوگی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو اکثر رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، بند کاروبار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے رزق اتنا آتا ہے کہ بندے کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں، آپ کی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں، تو پھر ناظرین اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آندھی طوفان کی طرح بھی اگر بندے کے اوپر غم اور مصیبتیں آ رہی ہوں، اس کے پڑھنے سے وہ آندھی اور طوفان جیسی مصیبتیں بھی رک جاتی ہیں۔ پہاڑوں جیسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا قرضہ اترنا مشکل ہو چکا ہے، نجات نہیں مل رہی۔ اس کے پڑھنے سے فوری طور پر قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور نجات مل جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ گھر سے بے برکتی اور نحوست کا فوری طور پر خاتمہ ہو تو جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں، گھر میں ایک فرد بھی یہ عمل کر لے تو تمام گھر والوں کے مقدر اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، سب کی قسمت کھل جاتی ہے۔ اس عمل کی بدولت لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، ادھر وہ عمل پڑھتے ہیں، ادھر ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر وقت خطائیں کرتا ہے۔ ان خطاؤں کی وجہ سے کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو جکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی دکھ، بیماری یا تمام مسائل درپیش آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے برابر، اسی طریقے سے کرنا، یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد وہ آیت بھی بتائیں گے جو آپ نے پڑھنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ پہلے درود پاک کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ تلاوت کر دی ہے، کیونکہ قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کی گرمی کے موسم اور سردی کے موسم کے سفر سے الفت کی وجہ سے یہ اس سورہ مبارکہ کا مطلب اور مفہوم ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھوک کی حالت میں اللہ کا کیا فرمان ہے، یعنی جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا، ہر قسم کے خوف سے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور رزق اتنا ملے گا کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جزیرہ عرب میں قبائل قریش کے درمیان چوری ڈکیتی، قتل و غارت گیری، آپس میں لڑائی وغیرہ عام باتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو انہیں اماں وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے اور ان کا سامان نہ لوٹ لیں، لیکن کبھی قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے سارے قبائل باشندے قریش کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم، ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا، لہٰذا وہ قریش کے قافلوں کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف چین سکون کے ساتھ ڈر اور خوف کے بغیر سفر کرتے تھے۔ وہاں اہل مکہ کے لیے اناج، غلہ اور تمام ضروریات لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ سورت قریش کو سلامتی، خوشحالی، معاشی ترقی حاصل کرنے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس کا یہ راز تھا کہ انہیں بیت اللہ شریف کی خدمت کا شرف حاصل تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری بلائیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو دشمنوں سے حفاظت، دوسرے نمبر پر رزق اس قدر کہ کبھی رزق میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوستو واضح رہے کہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اس طرح شجرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان کا اور حضور علیہ السلام کی آل کا، یعنی کہ جس سے نسل چلی ہے وہاں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ آج یہ عمل نماز ظہر کے بعد کرتا ہے، مطلب کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالدار بن جاتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جو تعداد ہے اس کو ذرا سمجھ لیں بڑی توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائیں
اور ہم آپ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے بات نہیں کرنی، عمل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، اور اسی طرح عمل جب تک مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ ایک دن کا یہ عمل آپ کی کئی سالوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، آپ کے حالات بدل کر رکھ دے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ ہر مشکل کی مہم کے لیے یہ سب سے بہترین سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، کیونکہ کاروبار میں ترقی کے لیے جس کو روز بروز کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اس نیت سے پڑھے کہ کاروبار کھل جائے، فوری کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ یقین جانے کہتے ہیں آندھی کا، طوفان کا، بارش کا ڈر ہو تو اس سورہ مبارکہ کو باوضو پڑھ لیا جائے 11 مرتبہ تو یہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اگر اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہ تعالیٰ فوراً طوفان، آندھی، پریشانیوں، غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے اوپر اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کھانے کے اندر اگرچہ زہر بھی ہو تو بندے کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یہ اتنی کمال کی سورہ مبارکہ ہے، دشمن جس طرح کا بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، جسمانی ہے، روحانی ہے، کسی بھی قسم کا دشمن ہے وہ ہمیشہ عاجز رہے گا، کبھی آپ کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے جو قسمت والے ہوں گے، جو مقدر والے ہوں گے، وہ نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سردار آیت والا عمل کریں گے۔ ابھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے اس سردار آیت کی طرف آنا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو پڑھا، بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا، جس کی تعریف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ فرمائی ہے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو یہ بات واضح کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عطا کے خزانے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ غنی بننے کا، معزز اور مکرم بننے کا، ضرورت کے مطابق رزق حاصل کرنے کا، شادی کے تمام مسائل حل کرنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا مسخر ہوتی ہے، دنیا اس بندے کی طرف راغب ہوتی ہے، دنیا اس کی طرف چل کر آتی ہے، اس کو دنیا کی طرف جانے کی، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مال و دولت خود اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق تمہارے پیچھے ہوگا۔ یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اسی طرح گھر میں امن، سکون، راحت، یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کے ذریعے حکمتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات، انوار اور اسرار کی یہ کنجی ہے، یعنی اس سے نہ ختم ہونے والا رزق ملتا ہے اور ہمیشہ بلند رہنے والی عزتیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کچھ دیر تو عمل سے فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں نہیں ہوتا، تو یہ ایسا ہے جس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے یا کریم ہوں، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے یا کرم کرنے والے۔ اللہ والوں نے اس کے اوپر اور بھی مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اللہ کے کرم کا سوال کرنا ہے، اس کی رحمت، اس کا فضل مانگنا ہے، اور اس کا فضل جس کے اوپر ہو جاتا ہے وہ بندہ دین اور دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کے سارے مسائل فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے غم سے نجات کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھ کر یہ عمل مکمل کر کے آپ نے اس کو پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو استعمال بھی کرنا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مختلف کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہر وقت اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔
نیک اخلاق نیک مزاج بن جائیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اب وہ سردار آیت کی بات کر لیتے ہیں جس کا آپ کو بھی شدت سے انتظار ہے، اور میں بھی اپنا وقت بچاؤں اور ہم سب کو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آج اسے اس کی برکتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب بھی زندگی میں ضرورت پڑی، کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، تو میں نے اس کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرما دیا، وہ اپنی رحمت برسا دیتا ہے۔ تو یہ دل کا راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اب یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اسے کتنا مستفید ہوتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور کس قدر خوش دلی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ سردار آیت ہے۔ اس کی تلاوت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، گھر میں کاروبار میں برکتیں آتی ہیں، تمام چیزیں جو انسان چاہتا ہے فوری طور پر اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ ان پریشانیوں میں دنیا کی پریشانی میں فکر و غربت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس سردار آیت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو فرض نماز کے بعد پڑھا اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی یہ سردار آیت، جسے سید القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے، تو آپ نے سردار آیت یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس سردار آیت کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا 40 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ جو گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھتا ہے وہ جب تک واپس نہیں لوٹتا، یہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جو بھی انسان کے مقاصد ہوتے ہیں ان میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ اس سردار آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں دعا کرنی ہے۔ وظیفے کی ترتیب ایک مرتبہ پھر سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز ظہر ادا کر لینی ہے، اور مرد حضرات مسجد میں وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے 21 مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام یا کریم اس کا ورد کرنا ہے پورے 100 مرتبہ، اور پھر آخر میں 21 مرتبہ آیت الکرسی جو کہ قرآن کی سردار آیت ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جو یہ عمل کر لیتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے اور اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔